والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ السجدہ کی تفسیر کا بیان سن رہے ہیں آپ. گزشتہ جمعے بتایا تھا آپ کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ برابر نہیں. ہم عقلی طور پر بھی سمجھتے ہیں، لوگوں میں کہاوت ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں. قرآن نے بتا دیا عالم اور جاہل برابر نہیں، بینا اور نابینا برابر نہیں. اسی طرح بتا دیا گیا کہ ایمان والے اور فاسق برابر نہیں. جب ہم یہ بات سمجھ گئے تو اب یاد رکھنا ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنی ہے. کسی صورت میں بھی اپنے ایمان کا نقصان نہیں ہونے دینا. ایمان سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا چکا کہ بخشش کا مدار نجات ہوگی تو ایمان پر ہوگی. نیک اعمال ضروری ہیں مگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر عملوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ایمان لائے اور ایمان لا کر انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے جنت ہے، بسنے کے باغ ہے، ان کے کاموں کا صلہ، ان کی مہمانداری ہوگی۔ یعنی جنہوں نے ایمان لا کر اپنی زندگی نیکی میں گزاری ہے ان کے لیے جنت ہے، اس میں ان کی مہمانی ہوگی، انہیں نوازا جائے گا۔ اور جنہوں نے نافرمانی کی ہے، انکار کیا ہے، ان کے لیے آگے بیان فرمایا اور رہے وہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، بے حکم ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے فرمایا جائے گا چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے۔ آج ہم لوگ ایمان والے ہو کر بھی کئی مرتبہ ایسے لفظ بول دیتے ہیں، ایسے جملے منہ سے نکل جاتے ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ ہمیں ایمان سے نکال دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے یا غلط باتیں کرنے والے کسی طرح بھی وہ اللہ سے ڈریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جو نافرمانی کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم، دوزخ۔ تو اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک کا عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پہلے نزدیک کا عذاب بڑے عذاب سے پہلے، جسے دیکھنے والا امید کرے کہ اب بھی باز آ جائیں، باز آئیں گے۔ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت، نور، شفا، رحمت ہے۔ یہ بیان شروع ہوا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ حضرت کاشفی نے یہ لکھا کہ ولید بن عقبہ نے فخریہ طور پر حضرت مولائے کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا کہ میری سنان تیری سنان سے سخت تر ہے۔ سنان تلوار کو کہتے ہیں کہ میری تلوار تیری تلوار سے زیادہ سخت ہے اور میری زبان تیری زبان سے زیادہ تیز تر ہے۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے فاسق خاموش رہ، تجھے میرے ساتھ برابری کا کیا معنی اور میرے ساتھ جھگڑا کیوں، جبکہ تجھے میرے ساتھ کسی قسم کی مشابہت نہیں ہے۔ اس موقع پر بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی، اس میں اشارہ ہوا کہ مومن سے مراد حضرت علی اور فاسق سے مراد ولید بن عقبہ۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ مومن قیامت تک جتنے ہوں گے وہ، اور کافر اس میں داخل ہے، یعنی مومن کے برابر
نافرمان کافر ہو سکتا نہیں، مومن کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور ہم لوگ ایمان کی قدر اگر کریں تو ایمان کی قدر کرنے کا مطلب کہ انسان اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائے، اللہ کی رضا کو اختیار کرے، نیک عمل کریں۔ ایمان والے جب نیک عمل کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے جنت ہے، میوے ہیں، انعام ہے، خیر ہے، برکت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت الماوا ہے یہ ساری کی ساری سونے کی ہے، اور 8 بہشتوں کی ایک ہے۔ آپ نے جنت کے نام سنے ہوں گے، جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس، جنت النعیم، جنت الماوا، جنت الخلد، جنت عدن، دار القرار، دار السلام اور دار الجلال، یہ نام بتائے گئے ہیں۔ تو مومن کو جنت کا شوق ہوتا ہے، تو جسے جنت میں جانا ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، غلط لوگوں کی صحبت، انہیں پڑھنا، انہیں ملنا، ان کے ساتھ مکس ہونا پھر اسے پسند نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے ایمان کی اہمیت ہے۔ تو ایمان مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کی جنت میں مہمانی ہوگی، یعنی اجر، ثواب، نعمتیں۔ نزل ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جو مہمان کے لیے تیار کی جائے، وہ کھانے کی ہو، پینے کی ہو، یا اور طرح کی، یا اور طرح کا صلہ۔ تو کیا مطلب؟ انعام ملے گا نیک کاموں سے، جنت ملے گی ایمان سے۔ جنت میں جائیں گے ایمان کی وجہ سے، اور نعمتیں ملیں گی نیک کاموں کی وجہ سے۔ تو جو ایمان والا ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کا انتظام کرے۔ فرمایا گیا وہ لوگ جو فاسق ہیں، یعنی ایمان سے اور اطاعت کہنا ماننے سے خارج ہوئے، انہوں نے کفر کو، گناہ کو، نافرمانی کو پسند کیا، ان کے لیے ٹھکانہ آگ ہے، جہنم۔ مومنوں کے لیے جنت اور فاسقوں کے لیے جہنم، نافرمانوں کے لیے۔ جب وہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، یعنی انہوں نے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ایمان نہیں ہے، لہذا جنت کا ان کے لیے داخلہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب وہ دائمی طور پر، جس کو آپ ہمیشہ کہتے ہیں فار ایور، انہوں نے رہنا ہی جہنم میں ہے، تو پھر وہاں سے وہ نکل سکتے نہیں ہیں، یہ ہمیں بتا دیا گیا۔ خسارہ، نقصان، گھاٹا، لاس آپ کاروبار میں بھی پسند نہیں کرتے، آپ وہی کاروبار کرنا چاہتے ہیں جس میں بچت ہو، منافع ہو، فائدہ ہو۔ تو پھر سمجھدار آدمی ایمان کی اہمیت کو خود بخود سمجھ جائے اور نیک کاموں کو بھی سمجھ جائے۔